دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارتی اور کاروباری تعلقات کو مزید فروغ دینے کی پاکستان کی خواہش ظاہر کی ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ملک کی بڑی پیداواری صنعتوں کی پیداوار میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے وسیع پیمانے پر ہتھیار جمع کرنے اور اس کے جنگی جنون سے جنوبی ایشیا کا علاقائی اور عالمی امن براہ راست متاثر ہو رہا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان وزیراعظم شہباز شریف کے تصور کے مطابق متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارتی اور کاروباری تعلقات میں مزید اضافے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ملکی معیشت میں بہتری لانے کے لیے مشترکہ لاہ عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مشترکہ ورثے اور کثیر جہتی تعاون کی بنیاد پر مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام متحدہ عرب امارات کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے بشام میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی قیادت کے وژن کے مطابق باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ تیار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بلدیات کے صوبائی وزیر ذیشان رفیق کو ہدایت کی کہ ٹھیکے کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صفائی کے حوالے سے احکامات پر بھی عمل درآمد یقینی بنایا جائے، اس ضمن میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس کے دوران پورے صوبے میں منصوبے پر عمل درآمد کے حوالے سے معاملات زیر بحث آئے۔ ملک کی بڑے پیمانے کی پیداواری صنعتوں کی پیداوار میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ ان صنعتوں میں زراعت، پیٹرولیم مصنوعات، ٹیکسٹائل، دواسازی اور دوسرے اہم شعبے شامل ہیں۔ یہ اضافہ حکومت اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے معیشت کے حوالے سے مثبت اقدام کے باعث ممکن ہوا۔ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف متعلقہ سرکاری اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ ماہ کے آخری ہفتے میں بلوچستان سے 76 کلو گرام، خیبر پختونخوا سے 8018 کلو گرام، گلگت بلتستان سے 28 کلو گرام، پنجاب سے 166 کلو گرام اور سندھ سے 19 کلو گرام منشیات پکڑی گئی، جبکہ ملک بھر سے 45 جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کیا گیا۔ پاک فوج کے زیر اہتمام 3 روزہ سرمائی میلہ چترال میں ختم ہو گیا ہے۔ ملک بھر کے ایتھلیٹس نے اسکیئنگ اور شو بورڈنگ کے کھیلوں میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ سیاحوں اور علاقے کے عوام کی کثیر تعداد نے میلے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ سیاحوں نے اس موقع پر فیسٹیول کے اہتمام پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے میلے چترال میں سیاحت کو مزید فروغ دیں گے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال بھارت کی طرف سے بڑے پیمانے پر ہتھیار جمع کرنے اور اس کے جنگی جنون سے جنوبی ایشیا کا علاقائی اور عالمی امن براہ راست متاثر ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کے کونسلر گل کیسر سروانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے تخفیف اسلحہ کمیشن کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور یہ بھارت کا نام نہاد اٹوٹ انگ نہیں۔ پاکستانی سفارتکار نے کہا کہ ہمیں دہشت گردی کے سنگین خطرے کا سامنا ہے اور ہمارا مشرقی ہمسایہ ملک دہشت گردوں کی پشت پناہی اور انہیں مالی اعانت فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیر کا دیرینہ تنازع کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کے زیر نگرانی مقبوضہ علاقے میں اس تصواب رائے کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنائی نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے
کہ ایران دمشق میں اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک کیے گئے اپنے 7 پاسداران انقلاب کا بدلہ لے گا۔ انہوں نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر ایک پیغام میں کہا کہ ظالم صہیونی حکومت کا ہمارے بہادر جوانوں کے ہاتھوں خاتمہ ہوگا۔ کلاؤڈ سیکیورٹی کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد آن لائن ڈیٹا اور معلومات کو محفوظ کرنے کی اہمیت اور تکنیک کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ یہ دن کلاؤڈ ڈیٹا اور آن لائن تحفظ کا فرق ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔